یہ تیسرا خطاب ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو کیا ہے۔ پہلے دو خطاب جن کا ذکر آ چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ پہلا خطاب تھا، اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ دوسرا خطاب تھا۔ اب یہ تیسرا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، رزق میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے، واشکروا للہ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی ہی عبادت کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا خطاب دیا اور حکم دو چیزوں کا دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ پہلی چیز، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے، اس کو کھاؤ۔ اس کا معنی حرام کے قریب مت جاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ دوسرا حکم ہے واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب پہلی چیز پر بات کرتے ہیں تھوڑی۔ کلوا من طیبات، قرآن کریم میں دو لفظ استعمال فرمائے ہیں اللہ رب العزت نے۔ اگر اس آیت سے پہلے دو آیات پہلے دیکھیں، وہاں عمومی خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ تم زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے۔ وہاں یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا اہل مکہ کو، اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا اہل مدینہ کو۔ کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ تم۔ بہت سی چیزیں حلال ہیں اور پاک بھی ہیں، لیکن ان کا استعمال جائز نہیں، شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ میں مثالیں دیتا ہوں۔ جو حلال بھی ہو یا حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، اس کے استعمال کی اجازت دی، اس کو اچھا عمل قرار دیا، اس کی تعریف بھی فرمائی، اس لیے کہ شکر اسی کا ہے، شکر اسی کا ہے۔ مثلا کھانا، ماکولات، روٹی، پھل بھی آئیں گے اس میں، یہ سارے حلال بھی ہیں اور پاک بھی ہیں، لیکن جب کوئی چیز وہ کھانے کی ہو یا پینے کی ہو خراب ہو جاتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے، وہ طیب نہیں رہتی، اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ علی ھذا القیاس، بہت سی مثالیں اس پر آپ لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت سی چیزیں پاک ہوتی ہیں، لیکن ان کے استعمال کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بطور کھانے کے استعمال کریں اس کو۔ مثلا میں نے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے پاک ہیں، لیکن کپڑوں کو کھانے کا حکم نہیں۔
نہیں کھا سکتے۔ مٹی پاک ہے، تیمم کرتے ہیں، اگر پانی نہ ملے عذر ہے، وضو نہیں کر سکتا، بیمار ہے، تیمم کی اجازت دی ہے شریعت نے، مٹی پاک ہے، لیکن مٹی کو کھا نہیں سکتے۔ علی ھذا القیاس، گندم کی پیداوار ہے، گندم کا خوشہ ہے اور گندم کی ٹہنی ہے، پاک تو ہیں، ٹہنی کو کھا نہیں سکتے۔ اسی طرح آپ پھلوں کے درختوں کی مثال لے لیں، وہ درخت پاک ہیں لیکن کھا نہیں سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے اس کو کھاؤ۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے من الطیبات کی تعریف فرمائی ہے، وہاں بھی اہل ایمان کو خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ما کسبتم، جو تم نے خود کمایا، تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے، وہ پاکیزہ ہے، اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو تم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ پاکیزہ چیز کو کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق کی شکل میں تمہیں عطا کیا ہے، اللہ کے لیے بھی دو۔ لیکن بہت سی پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ خاص مواقع پر جا کر ان کا استعمال جائز نہیں ہوتا بلکہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک ایمان سے نکل جاتا ہے آدمی۔ مثلا آدمی کسی کا حق مارتا ہے، کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے یا چوری کرتا ہے، ڈاکہ مار کے حاصل کرتا ہے، وہ اس کے لیے تو حلال نہیں، پاک نہیں ہے، نہ وہ اللہ کے لیے دے سکتا ہے، نہ دین کے کام کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے تو پاک۔ اس کا حصول کا طریقہ استعمال غیر شرعی تھا، اس لیے شرعیت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ طیب یحب الطیب۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ قبول نہیں کرتا الا طیبا، مگر پاکیزہ چیز کو۔ آخر سود حرام ہے تو وہ بھی پیسہ ہی ہے، کاغذ ہی ہے نا، وہ بھی کاغذ ہے، میری اور آپ کی حلال کی کمائی وہ بھی کاغذ ہے، دونوں کاغذ ہے، لیکن فرق ہے، ایک کاغذ کے اوپر سود کی چھاپ ہے اور ایک کاغذ کے اوپر سود کی چھاپ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اگر کسی حلال اور پاکیزہ چیز کے ساتھ کسی دوسرے انسان کا حق وابستہ ہو جائے وہ حرام ہے۔ آپ ترکے کی مثالیں بھی لے سکتے ہیں، میراث ترکے تقسیم نہیں کرتے، جائیدادیں تقسیم نہیں کرتے ماں باپ کی بہن بھائیوں کے درمیان، کتنی گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک یہ جائیدادیں تقسیم نہ ہو ہمارے ماں باپ پر عذاب رہتا ہے حقوق العباد کی وجہ سے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ما رزقناکم۔ اب ہمارے ہاں ایک بحث عام چل رہی ہے آج کل، یہ اسٹرابری کے بارے میں۔ بعض حضرات نے اپنی علمی اس میں مدلل بات نہیں کی ہے، کہہ دیا اسٹرابری حرام ہے، جہنمیوں کا پھل ہے۔ ایسا نہیں ہے، پاک ہے، حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے، باعث شکر ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں 3 جگہ پر شجر زقوم کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، جو اہل جہنم کی خوراک ہے۔ 3 جگہ پر ہے، پہلا سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے، اس کے دوسرے رکوع میں ہے۔
دوسرے نمبر پر اللہ نے سورہ واقعہ میں ذکر کیا ہے 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد، اور تیسرے نمبر پر سورہ حاقہ میں ہے غالباً، یا سورہ طور کے اندر ہے 27ویں پارے میں، سورہ دخان میں ہے، سورہ دخان میں ہے۔ یہ زقوم کا لفظ 3 جگہ استعمال ہوا ہے، اسے کہیں ذکر نہیں آتا، تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں۔ میں نے از خود اس پر تحقیق کی، 20 سے 25 تفاسیر اٹھائی میں نے، عربی کی بھی اٹھائی ہیں، اردو کی بھی اٹھائی ہیں، کہیں نہیں آتا کہ اس سے مراد اسٹرابری پھل ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ یہ کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوڑ کا درخت کہتے ہیں، حالانکہ اس درخت پر بھی ایک پھل لگتا ہے لیکن وہ پھل کڑوا ہے۔ کہیں علماء کی تحقیق یہ نہیں بتاتی کہ اس پھل کا استعمال بھی آپ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، کہیں نہیں ہے، وہ بھی کھا سکتے ہیں، اگر طبیعت گوارا کرتی ہے کڑواہٹ کو کھا سکتے ہیں۔ اب دوسرے پہلو سے دیکھیں اس بات کو، میں خدا نخواستہ کسی پر نہ میرا طنز ہے نہ تنقید ہے، یہ ذہن میں رکھیں، میں نے جو از خود علمی تحقیق کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرا مزاج ہے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کی خاصیات اور تعریفات کو قرآن اور احادیث کے حوالے سے پرکھیں اور پڑھیں۔ جہنم آگ ہے، آگ ہے، آگ، آگ کا مقام ہے۔ جہنمیوں کا اللہ اکرام نہیں کرے گا کہ ان کو پھل مہیا کرے، اکرام نہیں ہے۔ اگر صرف اسی چیز کو لینا ہے، میں اور حوالے دے دیتا ہوں، قرآن کریم میں جہنمیوں کی مشروبات کا ذکر ہے، یسقا من ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اگر اسی کو حوالہ بنانا ہے تو گرم چائے پینا بھی حرام ہوگا، دودھ پینا بھی حرام ہوگا۔ علی ھذا القیاس کہوہ یا دوسری قسم کی گرم معقولات وہ بھی حرام بنے گی پھر، لیکن کوئی ان کو حرام نہیں کہتا، کوئی بھی حرام نہیں کہتا ان کو۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے شجر کا لفظ استعمال کیا ہے، درخت کا، درخت کا، پھل کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جہنم میں پھل دیے جائیں گے، وہ جنت کے ساتھ تعلق ہے نعمتوں کا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، یہ جنت کی خاصیات ہیں، جنت کے انعامات ہیں۔ دوسرے حوالے سے بعض احادیث میں آتا ہے سمندر کی حدود کو، سمندر کی پانی ہے، حدود ہے، اس کو جہنم کہا گیا ہے، اس کو جہنم کہا گیا ہے، لیکن وہاں تو علماء غیر علماء سب نہاتے ہیں، کوئی یہ پرہیز تو نہیں کرتا، یہ سمجھ کر کے نہیں نہاتا کہ جہنم ہے یہ، وہاں کیوں نہاتے ہو؟ علماء کی تحقیق یہ ہے، میں ابھی ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اوپر یہ سمندر، نیچے آگ ہے، پھر اس آگ کے نیچے پھر سمندر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ساحل سمندر جاتے تھے تو کیا کہا تھا، کیا کہتے تھے؟ یا بحر متی تعود نارا، اے سمندر یہ بتا تو آگ کب بنے گا، آگ کب بنے گا؟ اور قرآن نے کیا کہا ہے سورہ تکویر کے اندر اور سورہ انفطار کے اندر؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، لیکن کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ سمندر کا پانی آپ کے لیے حلال نہیں، پاک نہیں ہے، آپ فرض غسل اس سے نہیں کر سکتے، فرض وضو اس سے نہیں کر سکتے، بلا کراہت کر سکتے ہیں، بلا کراہت کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق میں سے جو دیا ہے وہ کھاؤ تم،
وہ کھاؤ تم۔ اس لیے اسٹرابری کو جو کہتے ہیں حرام ہے، غلط کہتے ہیں، نہیں ہے، یہ فتویٰ بھی نہیں ہے، ذاتی رائے ہو سکتی ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ میں نے اس کی مثالیں دے دی، دلیلیں دے دی، اور بھی دلائل موجود ہیں، لیکن آگے بات چلانی ہے مجھے۔ اس لیے کہ پاکیزہ رزق کھائیں گے تو شکر آپ پر واجب ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک جملہ نقل کیا ہے، جو لذائذ والی چیزیں ہیں، لذت والی چیزیں ہیں، وہ باعث شکر ہیں جب وہ نعمت ہوں، لیکن جب وہی لذت والی چیزیں باعث شکر نہ ہوں تو وہ نعمت بھی نہیں ہے۔ جیسے یعنی آپ نے کسی کا حق مار لیا، پانی کسی نے پینے کے لیے خریدا، آپ نے اس سے لے کر کے پینا شروع کر دیا ہے۔ کسی نے اپنے لیے جوس خریدا، کوئی چیز خریدی، آپ نے چھین کر اس سے پینا، استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ظاہری لذت ہے اس کے اندر کہ آپ نے پانی پی لیا، وہ مشروب پی لی، لیکن باطنی روحانی لذت نہیں، اس لیے وہ نعمت نہیں۔ جب نعمت نہیں تو باعث شکر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، لیکن بہت سی چیزیں ہیں علاج کے طور پر آپ کو معالج آپ کا منع کرتا ہے یہ چیزیں نہ کھاؤ، جائز ہے، اس سے پرہیز جائز ہے، سنت ہے۔ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَا، کہ ہر بیماری کے لیے علاج ہے، جہاں علاج سنت ہے وہاں پرہیز بھی سنت ہے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار تھا، کھجوریں کھائیں، آپ نے منع فرمایا، علی بخار ہے کھجور نہیں کھائے، اس کے ساتھ خربوزہ یا تربوزے کا لفظ آتا ہے وہ استعمال کر کے کھاؤ، اس کو ملا کر کے کھاؤ تاکہ اعتدال ہو جائے۔ یا اسی طرح بعض چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن اس کا تعلق اس علاقے کی آب و ہوا کے ساتھ ہے، اس کی حرمت دائمی نہیں ہے، کل عالم کے لیے نہیں۔ مثلا گائے کا گوشت ہے، اگر اب احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، حدیثوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے یہ ذکر فرمایا کہ گائے کا گوشت مضر ہے، اس میں بیماری ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ اب مضر ہے، نقصان دہ ہے، کس اعتبار سے فرمایا؟ جو لوگ عمرہ حج پہ گئے ہیں ان کو وہاں کے موسم کا پتہ ہے کہ وہاں کی آب و ہوا خشک ہے، طبی اعتبار سے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ایسی آب و ہوا کے اندر گائے کا گوشت استعمال کریں گے خشکی پیدا ہوگی، خارش اور دیگر بیماریاں زخموں کی شکل میں پیدا ہوں گی، اس لیے آپ نے یہ فرمایا ہے۔ لیکن آپ کراچی والے ہم لوگ یہی کھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ خشک ہے، لیکن ہم چونکہ سمندر کے پڑوسی ہیں، نمی ہے، اعتدال ہو جاتا ہے۔ جو علاقے ٹھنڈے ہیں وہاں چربی والا جانور استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ طبی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حرام نہیں فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے قرآن نے اہل ایمان کو یہ خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق میں سے دیا ہے تم اس کو کھاؤ۔ اس لیے حلال اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال پر شکر واجب ہے، وہ نعمت بن جاتی ہے، اور جب انسان ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ بھی فرما دیتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، پھر ڈرایا ہے اللہ نے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب سخت ہے۔ پھر تو پہلی چیز، پہلا حکم یہ دیا اہل ایمان کو، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے ما ابین من الحی فہو میتۃ یا میتۃ، حلال جانور ہے، حلال جانور جن کا گوشت کھاتے ہیں، جائز ہے، حلال ہے، پاک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس زندہ جانور کے کسی حصے سے گوشت کاٹ لیتا ہے، جانور زندہ ہے گوشت کاٹ لیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی مردار ہے، پاک نہیں ہے، مت کھاؤ اس کو، وہ مت کھاؤ۔ اس لیے اہل مکہ، مشرکین مکہ نے
اپنے لیے 4 چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے، مفسرین نے نقل کیا ہے، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہاں پر بھی ہے، سورہ مائدہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے کچھ کا، اور کچھ کا 7ویں پارے میں بھی ہے، یہ حرام ہے، یہ نہ حلال ہے نہ پاک ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو خطاب کیا کہ ان چیزوں کے قریب مت جانا، اس کے متبادل میں نے تمہارے لیے بہت سی پاکیزہ چیزیں اپنے رزق میں سے پاک کر دی ہیں، اس کو کھاؤ تم، یہ پاک نہیں ہے۔ مردار جانور یعنی جو ذبح کیے بغیر مر جاتے ہیں وہ مردار ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اس لیے کہ خنزیر کے اندر جو صفات ہیں وہ جو کھائے گا وہی صفات پیدا ہوں گی، جو غیر مسلم کھاتے ہیں ان کے اندر وہی عادات ہیں، وہ صفات ہیں، بے غیرتی، بے ضمیری، بے حیائی۔ اور یہ خنزیر مفسرین نے نقل کیا ہے، اس کی سب سے مرغوب غذا، پسندیدہ غذا انسان کا فضلہ ہے، انسانی فضلہ ہے، اور انسانی فضلہ تو حلال پاک نہیں ہے، ظاہر ہے جو اس کو کھائے گا اس کے اندر وہی عادات آئیں گی پھر۔ اس لیے حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا کھانا بھی حرام کا ہو، پینا بھی حرام کا ہو، پہننا بھی حرام کا ہو، پھر وہ دعا کرے گا تو فرمایا کیسے دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان کو یہاں خطاب کیا اللہ رب العزت نے کہ کلوا مما فی الارض من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسلام کا خلاصہ، اسلام کی بنیاد 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث ذکر کی ہے، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اس لیے مسئلہ ہے اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کے نرغے میں آ جاتا ہے وہ اس کو قتل کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو کلمے کا انکار کر، تیری جان بخشی ہو جائے گی۔ اگر وہ زبان سے انکار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں کرتا، یہ اس کی نیت پر ہے، نیت پر ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ اسی طرح علی ھذا القیاس 8ویں بارے میں ذکر کیا اللہ رب العزت نے، الا مستررتم، ایک انسان کو حرام کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کہ وہ جان بچائے، جان بچائے۔ اتنی کھانے پینے کی اجازت دی ہے شریعت نے جس سے اس کی جان بچ جائے، وہ شریعت کا مجرم نہیں بنتا، گنہگار نہیں ہوتا، اس پر کوئی سزا نہیں رکھی شریعت نے۔ پھر تو پہلی چیز یہ فرمائی ہے۔ دوسری چیز الحلال بین والحرام بین، آپ نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ مثلا میں دوسری دلیل دیتا ہوں، سورہ تحریم 28ویں پارے کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ حضور علیہ السلام نے عام مشہور تو یہ ہے کہ نے شہد کو حرام کیا، بعض تفاسیر میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں، ہدایت القرآن ایک تفسیر ہے، اس میں نقل کی ہے کہ شہد کو حرام کرنے کی کوئی روایت نہیں ملتی، وہ واقعہ دوسرا ہے، وہ واقعہ دوسرا ہے، مختصراً ٹائم مختصر ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باندی ماریہ قبطیہ اسکندریہ کے بادشاہ نے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محلہ قباء میں رکھا ہوا تھا، جہاں جامع مسجد قباء ہے، جو عمرہ حج پر گئے ہیں ان کو پتہ ہے، اسی محلے میں رکھا ہوا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور کبھی وہ ماریہ قبطیہ آ جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں تھی، ماریہ قبطیہ آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے اس سے صحبت فرمائی ہے۔ امہات المومنین حضرت حفصہ کو پتہ چلا، غصہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ فلاں بیوی کیا کیوں نہیں لے گئے، فلاں کیا کیوں نہیں لے گئے، فلاں کیا کیوں نہیں لے گئے، بارہ یہ بحث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی اس بیوی کو خوش راضی کرنے کے لیے فرمایا، آج کے بعد ماریہ قبطیہ میرے اوپر حرام ہے۔ واقعہ یہ ہے
واقعہ یہ ہے. ہاں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب جاتے تو آپ نے کئی مرتبہ پوچھا زینب بنت جحش نے کہ شہد کھائیں گے؟ ایک بار، دو بار، تیسری بار پہلے تو منع کرتے رہے یا سکوت خاموشی اختیار فرمائی. تیسری موقع پر فرمایا ہاں. تو زینب بنت جحش نے شہد سے شربت بنا کر کے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ شربت نوش فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ہم اس بات کو بھی لے لیتے ہیں یا ماریہ قبطیہ کی بات کو بھی لے لیتے ہیں، حکم ایک ہے. حکم ایک ہے کہ ایک حلال چیز کو اللہ کے نبی نے کسی مصلحت کے خاطر اپنے اوپر حرام کیا، لیکن وہی حلال چیز ہے اس کو نہ امت کے لیے حرام کیا ہے نہ ازواج مطہرات کے لیے حرام کیا ہے. وہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے. مجھے آپ کو نہ وکیل بننا ہے اور نہ قاضی بننا ہے، ایمان نہیں خراب کرنا. وہ اتنی واقعہ ہے صرف. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی دوسری بنیاد، دوسرا اصول، الحلال بین والحرام بین. حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے. اس لیے جگہ پر اللہ نے کہا کون ہے وہ جو میری حلال کردہ کو حرام کرتا ہے اور حرام کردہ کو حلال کرتا ہے. وہ مستقل موضوع ہے. تو بار کیف یا خطاب کی آل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. دوسرا حکم کیا دیا؟ واشکروا للہ. واشکروا للہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم اللہ کا شکر ادا کرو. اب شکر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کچھ کوتاہیاں ہیں، ہمیں ان کا ازالہ کرنا چاہیے. یا اللہ فرما رہے ہیں واشکروا للہ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. ہم بندوں کا شکر ادا کر رہے تھے، شکریہ شکریہ شکریہ. نہیں ہے بھئی، سنت بھی نہیں ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی دعوتیں کھائیں یا غیر مسلمین کی دعوتیں کھائیں، کیا آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا شکریہ، جزاک اللہ، بارک اللہ؟ شکریہ نہیں ہے. ہم اگر کسی کو ملنے کے لیے آئے ہیں، جا رہے ہیں تو شکریہ. آئے ہیں کسی نے پانی پلا دیا، جا رہے ہیں تو شکریہ نہیں ہے. یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا حق ہے. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے واشکروا للہ. ان پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ تم اے اہل ایمان، لیکن شکر اللہ کا ادا کرو. اس لیے حضرت انس ابن مالک سے بھی ہے، دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے وہ روایت مختلف کتابوں میں تفاسیر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ فرماتے ہیں انی والجن والانس فی نبأ عظیم. میرے لیے جن اور انس بہت بڑی خبر میں ہیں. خبر کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اخلق یعبد غیری، پیدا میں نے کیا اس بندے کو لیکن عبادت میرے غیر کی کرتا ہے. یہ شکر نہیں ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے، عبادت کا حق بھی میری اور آپ کی عبادت کا حق بھی صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اور دوسرا جملہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کہتے ہیں ارزق و یشکر غیری، رزق تو میں دیتا ہوں لیکن شکر میرے غیر کا کرتا ہے. رزق میں دیتا ہوں لیکن شکر میرے غیر کا کرتا ہے. یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں شکریہ، یہ غیر میں آتا ہے، یہ غیر میں آتا ہے. لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ نے دو حکم دیے ہیں بار کیف. کلوا من طیبات ما رزقناکم پہلا حکم ہے. دوسرا حکم ہے واشکروا للہ، اسی اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی ہی عبادت کرتے ہو. ظاہر ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں تو شکر بھی اللہ کا ادا کرنا چاہیے. اس لیے الحمدللہ کا لفظ کہنا ہر اعتبار سے من کل الوجوہ، ہر وجوہ کے اعتبار سے یہ شکر کا لفظ ہے، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے. تو بہرکیف یہ تیسرا اہل ایمان کو خطاب کیا اللہ رب العزت نے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ایک تو یہ اصلاح کرنی ہے. دوسرا یہ اسٹرابری کے متعلق میں نے کہا کوئی حرام نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے. یہ پھل ہے، اللہ کی نعمت ہے. یہ پھل ہے، اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ کی نعمت کو ٹھکرائیں گے
تو اللہ کے یہاں گرفت بھی ہوگی، اس کی نعمت کی ناقدری میں آتا ہے، پھر یہ نعمت کی ناقدری میں آتا ہے پھر۔ اس لیے نعمتیں جتنی بھی استعمال کی جاتی ہیں یا کرتے ہیں ان کا شکر بھی ہمارے ذمہ ہے، تاکہ ان نعمتوں کی قدردانی ہو شکر کے ذریعے سے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔